कासिम अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं कि बनी इसराइल के ज़माने में एक आबिद था जो अल्लाह ने उसका इम्तिहान लेना था। मदद के हवाले से मेरी गुफ्तगू हो रही है। मदद, अल्लाह मोमिनीन से मदद मांग रहा होगी सूरह मोहम्मद में। यानी पता चला मदद मांगना बिदात नहीं है, सुन्नत परवरदिगार भी है, सुन्नत रसूल अल्लाह भी है, सुन्नत सहाबा भी है। आ गए, सुन्नत परवरदिगार भी है, सुन्नत रसूल अल्लाह भी है। मदद अल्लाह ने मोमिनीन से मांगी, मदद अल्लाह ने मोमिनीन से मांगी। मोमिनीन की मदद करते रहोगे तो मेरी मदद होगी। बनी इसराइल के ज़माने में एक आबिद था, सो रहा था, उसको आवाज़ गैबी आई, ए मेरे बंदे, जितना भी ज़िंदगी का हिस्सा बाकी है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 10 साल, अगर 10 साल कह देता तो आदमी मायूस हो जाता है। जो भी बाकी है, 10 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह अगर बता दे कि इतना ही जिंदा रहना है तो आदमी वैसे ही जिंदा मरा रहेगा, है ना, वैसे ही जिंदा मरा रहेगा कि अब क्या है। हालांकि रोजाना एक एक दिन मौत से करीब हो रहे हैं, उसके बाद बर्थडे मना रहे हैं, है कि नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। लोग बढ़ोतरी पे बर्थडे मनाते हैं, यहाँ हम मौत से करीब हो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से निकल आया है कि कुछ मनाया जाए न मनाया जाए, 5 किलो का केक जरूर आएगा। पड़ोसी में भाई भूखा मर रहा है लेकिन 10 किलो का केक बर्थडे मनाया जा रहा है। तो ये मौत से करीब हो रहे हैं और खुशी मनाई जा रही है। तो बहरहाल अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे मोमिन बंदे, जो भी जिंदगी का हिस्सा बाकी है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर ले। एक आधे में आसानी, आधे में परेशानी। अब वो अख्तियार तुम्हें करना है कि परेशानी पहले कि आसानी पहले। भाई किसी मौलवी का तो कहना है नहीं कि 3 दिन दिया उसके बाद बंद कर दिया। अल्लाह कह रहा है, और जब अल्लाह कह रहा है तो उसी एतबार से। अब वो बेदार हुआ, उसने उस हुक्म को बीवी से बयान किया कि ये हुक्म हुआ है, तो क्या करूं? तो बीवी ने कहा कि ऐसा है कि पहले आसानी को ले लो, बाद में परेशानी को ले आ जाएगा। पहले आसानी, बाद में परेशानी। अब उसने भी नहीं बताया कि क्यों। होता क्या है, पहले आसानी आ जाएगी तो 1 लाख रुपया मिसाल के तौर पे आने लगा, तो हम क्या करते हैं, ये जीवन बीमा, ये लड़की के नाम, ये लड़के के नाम, ये फला के नाम, ये ले लो, कल इतना ये होगा। अब उसका मामला शुरू हो गया। जब फिर रात में सोए तो क्या मेरे बंदे फैसला कर लिया, कहा परवरदिगार, आवाज आई, कहा क्या है, कहा पहले आसानी बाद में परेशानी। बस जुमला मैं आपको देना चाहता हूँ, पहले आसानी बाद में परेशानी। अल्लाह ने वक्त नहीं बताया कि 5 साल आसानी रहेगी, अब आसानी का दौर शुरू हो गया। अल्लाह ने नहीं बताया कि जिंदगी का तेरा 10 साल बाकी है, आसानी का दौर शुरू हो गया। अब जो भी आ रहा है खुद भी खा रहा है, अजीज व अकारीब को भी बुला रहा है, महल्ले वालों को भी बुला रहा है, कहा खाते रहो खाते रहो, इसलिए कि अब तो इम्तिहान में हम लगे हुए हैं, इम्तिहान में हम लगे हुए हैं। फितरती तकाजा क्या है, 100 मिला है तो 20 खाइए, 80 रखिए, इसलिए कि कल जब परेशानी का दौर शुरू होगा तब वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। कल जब परेशानी का दौर शुरू होगा तो वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। खुद भी खा रहा है, अजीज व अकारीब को भी, महल्ले रिश्तेदार पड़ोसियों को भी खिला रहा है। अब वो वक्त पूरा हो गया जो आसानी का दौर था, खत्म हो गया। रात में सोया, अब आवाज गैबी आई, ए मेरे बंदे, आसानी के दौर खत्म हो गए, परेशानी के शुरू हुए हैं, तो भी उसके माथे पे पसीना नहीं आया। जैसे जो भी था वो शुरू है, लेकिन ये भी सिलसिला रुका नहीं, ये भी शुरू है, आसानी वाला भी शुरू है। एक दिन वो खुद ही चाचू में आके, परवरदिगार, जब तूने कह दिया कि परेशानी शुरू हो गई है लेकिन तमाम नेमतें आती जा रही है, अब कहाँ परेशानी शुरू हुई है? आवाज गैबी आई, ए मेरे मोमिन बंदे, मैं यही तो इम्तिहान लेना चाह रहा था कि देखो तू अपने लिए क्या करता है, लोगों के लिए क्या करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले।
اپنے لیے کیا کرتا ہے اور لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ جب میں تمہیں عطا کر رہا تھا تو تو اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا, اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا کہ آج آسانی ہے کل پریشانی آ جائے گی, کل پریشانی آ جائے گی تو کیا ہوگا. میں نعمتیں دیتا رہا, تو میرے بندوں پہ رحم کرتا رہا, تو میرے بندوں پہ رحم کرتا رہا. تو اے میرے بندے, جب تو میرا بندہ ہو کے میرے مومن بندے پہ رحم کر رہا ہے تو میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں. تو میرے بندوں پہ رحم کرتا رہے, میں تیرے اوپر رحم کرتا رہوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے. یہ ہے میرے مومن بندو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں مولانا صاحب کیا کروں, کام کرتا ہوں ترقی نہیں ہوتی, بزنس کرتا ہوں ترقی نہیں ہوتی, میں نے کہا اللہ سے تجارت کیجئے, اللہ سے تجارت کیجئے. یہ اللہ سے تجارت کیا ہوگی؟ کہا اللہ کے ذریعے سے تجارت کیجئے, یعنی اپنے نیچے والوں کے اوپر رحم کرتے رہیے, کرم کرتے رہیے, اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرتا رہے گا اور کرم کرتا رہے گا. لہذا میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ایک ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے. جب ماں بچے کے اوپر رحم کرتی ہے تو وہ نہیں سوچتی ہے کہ کل یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. کل وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ رحم کرے گا کہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ ماں کے اندر رحم کا مادہ پایا جاتا ہے. صفات پروردگار کا مصداق ہے ماں. بندہ جب اللہ سے دور ہوتا ہے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہے تو فوراً اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. وہی صفت اللہ نے ماں کے اندر بھی رکھی. بیٹا چاہے جتنا نافرمان ہو جائے, لیکن جیسے ماں کے سامنے آ کے لفظ اماں کہتا ہے, ماں تمام چیزوں کو بھول کے اسے سینے سے لگا لیتی ہے. آ میرے لال, آ میرے لال. ظاہر سی بات ہے, جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی, پروردگار کو جوان معصومین کا رحمت عطا فرما. اور جن کی ماں سلامت ہے, پروردگار تمام لوگوں کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس لیے کہ ماں وہ نعمت ہے, والدین وہ نعمت ہے کہ جب وہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے چلی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کون تھا. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا, اے موسیٰ, اب جب گھر سے باہر نکلنا تو قدم سنبھال سنبھال کے رکھنا. کہا کیوں پروردگار؟ کہا وہ ماں جو تمہیں سلامتی کی دعا دیتی تھی اب وہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی. ماں موسیٰ کے لیے سلامتی بن سکتی ہے, وہ ہمارے اور آپ کے لیے. تمام پریشانیوں کو بیٹا جھیلتا ہے, سہتا ہے, لیکن جیسے ماں کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تمام تھکن دور ہو جاتی ہے. دھوپ ہے سر پہ کڑی, جائے ہما کس سے کہوں, میرے مالک یہ بتا آج سے ماں کس کو کہوں. ماں اور بھی کوئی ماں ہے؟ ماں کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا صحرا اس کے سر پہ دیکھوں. ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر وہ یہ پورا اس کے زندگی میں نہیں ہوا تو ماں حسرت بھری دل میں حسرت لیے ہوئے چلی جاتی ہے. ایک ماں سیدہ بھی ہے جو اس دنیا سے جا رہی ہے, تو جو سب سے بڑا بیٹا ہے جسے امام حسن کہتے ہیں وہ 7 سال کے تھے. 7 سال. اس کے بعد امام حسین, اس کے بعد جناب زینب, اس کے بعد جناب ام کلثوم. جب جناب سیدہ اس دنیا سے گئیں تو کسی بیٹوں کی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو کسی کو یاد کرے یا نہ کرے لیکن ماں کو ضرور یاد کرتی ہے. آج میری ماں ہوتی باپ کا سایہ اڑ جائے
تو بچوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو اس بچے سے پوچھئے جس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہو، جس کی ماں فاطمہ جیسی ہو، زینب سے پوچھئے کہ جب وہ وقت آیا مولا متقیان نے زینب کو رخصت کیا عبداللہ کے گھر، تم ماں سیدہ اس دنیا میں نہیں تھی، کیسے رخصت کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، زینب عبداللہ کے گھر کیسے گئی مجھے نہیں پتا۔ ہمارے ہاں بھی رسم ہے کہ جب بیٹی شوہر کے گھر جاتی ہے تو دوسرے دن چوتھے دن تیسرے دن چوتھے لانے جایا جاتا ہے کہ نہیں جایا جاتا؟ بھائی جاتا ہے بہن کو لانے کے لیے، اور جب بھائی بہن کے پاس پہنچتا ہے تو بہن بھائی کو دیکھ کے محسوس کرتی ہے میرا بھائی آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ لیکن عرب کا دستور یہ تھا کہ جب وہاں چوتھے کی بات آتی تھی تو چوتھے دن سب سے پہلے ماں بیٹی کے گھر جاتی تھی اور بیٹی کے احوال پرسی کرتی تھی۔ بس اداکاروں وقت زیادہ نہیں ہے، ماں کے اصالے ثبات کی مجلس ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ جب بیٹی زینب کو رخصت کیا تب وہ امام حسین مولا متقیان روئے، اور جب چوتھا دن آ گیا کہ آج سیدہ ہوتی تو زینب کے گھر جاتی، علی مرتضیٰ بیٹھ کے رونے لگے، اے سیدہ آج زینب کے پاس ماں بن کے کون جائے؟ اجرکم اللہ، اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے۔ مولا کائنات جناب فضا کے پاس گئے، اے فضا زینب بھی تمہیں ماں کہا کرتی تھی، حسین بھی تمہیں ماں کہا کرتے تھے، آج سیدہ نہیں ہے، آج زینب کے گھر تم ماں بن کے چلی جاؤ۔ ادھر فضا علی کے گھر سے نکلی، ادھر زینب کے گھر جیسے پہنچی، جناب زینب نے فضا کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ جناب فضا نے کہا، اے شہزادی تم ہی اکیلی بیٹی نہیں ہو جس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ بس اداکاروں آخری جملہ سن لیجئے، جناب زینب اماں فضا سے لپٹ گئی، اے اماں ارے میں ماں کے لیے نہیں رو رہی ہوں، بیٹی بھی کس کے لیے رو رہی ہو؟ ارے 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا، میں کہوں گا شہزادی ارے ابھی حسین زندہ ہے، اس طریقے سے گریا ہے، ہائے حسین کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یہی وجہ تھی زینب نے بھائی کے لاشے پہ گرا دیا، اے بھیا مجھے معاف کرنا، جب میں سو رہی تھی تم نے ابا کا سایہ کیا تھا، ہائے زینب کی بے کسی، آپ کا جس بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں، اگر چادر ہوتی تو زینب آپ کے جسم پہ ڈال دیتی۔ اے بھیا بہن شرمندہ ہے، زینب کیا کرے؟ منقلبین ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے حاضرین مجلس، غائبین مجلس کی دلی مقاصد کو پورا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد صالح عنایت فرما، جس مرحوم و مرحومہ کے لیے مجلس ان کو جواری معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، تمام لوگوں کے عبادتوں کو قبول فرما، تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے لیے غیب سے اسباب فراہم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما،
مراجع کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، زمانے کے ہادی و رہبر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعلیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومین کو انشاءاللہ